اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمینہ زیدی۔ پروگرام کربلا پیغام زندگی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے اس پروگرام میں ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ کربلا ہمارے لیے زندگی کا پیغام ہے اور ہمیں نیکی کی طرف سبقت کرنے کی دعوت دیتی ہے، جیسے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں اعلان پروردگار ہو رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس امر کی دعوت دے جس میں تمہاری زندگی ہے، اور یاد رکھو کہ خدا انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور تم سب اسی کی طرف حاضر کیے جاؤ گے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، خدا اور اس کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کرو جب وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف دعوت دیتا ہے جو تمہیں زندہ کرتی ہے۔ بے شک ہم سب کو واپس بارگاہ الہی میں ہی جانا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کربلا میں جناب عباس کا کردار کیا ہے۔ علی کا شیر، حسین کا قوت بازو، علمدار حسینی، پیاسی سکینہ کا سقہ اور قمر بنی ہاشم۔ حضرت عباس علیہ السلام عادل، فقیہ، متقی، شریف النفس اور صاحب علم تھے۔ آپ معرفت الہی رکھتے تھے اور عبادت گزار تھے۔ آپ کے چہرے کی تابندگی کی وجہ سے آپ کو قمر بنی ہاشم کہا گیا۔ آپ جس قدر شجاع تھے اتنے ہی صابر بھی تھے۔ آپ کی شان وفا یہ تھی کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے قربانی پیش کرنے میں پورا ایثار کیا اور بڑی قربانی پیش کی۔ امام حسین علیہ السلام آپ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ آپ تمام بہادروں کے سردار تھے۔ شب عاشور خیمہ حسینی میں ہر کوئی عبادت میں مصروف تھا، مگر جناب عباس مختلف طریقے کی عبادات ایک ہی رات میں کرتے ہوئے نظر آئے۔ کبھی آپ محو عبادت ہوتے اور رکوع، سجود، قیام اور دعا میں نظر آئے، اور کبھی مصلی سے اٹھ کر خیموں کا طلایہ کرتے اور خیمہ حسینی کی حفاظت کرتے۔ کبھی خندق میں لکڑیوں کو مرتب کرتے کہ دشمن رات میں ہر طرف سے حملہ نہ کر دیں، اور کبھی اپنے بھائیوں اور دیگر بنی ہاشم کو جمع کر کے فرماتے تھے کہ دیکھو، کل امتحان کا دن ہے، دلیری سے کام لینا اور شہادت حاصل کرنے میں سبقت کرنا۔ اس وقت کہ جب یزیدی لشکر رات میں ہی حملہ ور ہونا چاہتا تھا اور جنگ شروع کرنے پر آمادہ تھا، تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کے ذریعے ان سے مہلت طلب کی، جس کو علامہ مجلسی اس طرح سے تحریر فرماتے ہیں کہ میں آج کی شب عبادت خداوندی میں گریہ و زاری اور مناجات کر لوں۔ حکم امام علیہ السلام سے حضرت عباس واپس تشریف لے گئے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ آج کی رات جنگ نہ کرو، کل تمہارا جو جی چاہے کر لینا۔ جنگ ایک رات کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ کوفے سے شمر حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے آیا، لیکن آپ حضرات نے بڑی دلیری سے اس امان نامے کو ٹھکراتے ہوئے فرمایا کہ خدا تجھ پر اور تیری امان پر لعنت کرے، ہمیں تو امن دیتا ہے اور فرزند رسول کے لیے امان نہیں۔ سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، خدا تجھے داخل جہنم کرے اور تیری امان پر لعنت کرے۔ اے دشمن خدا، ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ ہم اپنے بھائی اور آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر ملعون کی طاعت میں داخل ہو جائے۔ روز عاشورہ یہ نہیں تھا کہ صرف امام حسین علیہ السلام نے آپ کو لڑنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اہل حرم بھی اس بات کے لیے راضی نہیں تھے کہ علمدار شہید ہونے کے لیے جائے اور حسین تنہا ہو جائے۔ اور دوسری طرف کربلا میں قمر بنی ہاشم جسمانی اذیتوں کے ساتھ روحانی اذیتوں میں بھی مبتلا تھے۔ ایک طرف شجاعت کا مطالبہ تھا کہ جاؤ اور دشمنوں کو تہو بالا کر دو، دوسری طرف امام کی اطاعت کرتے ہوئے دشمن کی جرأتوں کو دیکھ رہے تھے۔ دشمنوں کا محاصرہ شدید ہو چکا تھا۔ امام وقت دشمنوں کے نرغے میں اور خیموں سے بچوں کی التش کی صدائے بلند تھی۔ جناب عباس امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جنگ کی اجازت چاہی، لیکن جنگ کی اجازت نہ ملی۔ ہاں، امام نے یہ ضرور کہا کہ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ آپ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اور سوکھی مشق لے کر دریا کی طرف چل پڑے اور اپنی شجاعت کی جوہر دکھا دیے۔ ایک تاریخی کامیابی تھی کہ فوج کا پہرا ہٹا کر مشق کو پانی سے بھرا اور واپس خیمے کی طرف چل پڑے۔ جناب عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے۔ عباس بے بس نہیں تھے، دونوں ہاتھ جدا کر دیے گئے، لیکن جناب عباس جب تک گھوڑے پر تھے علم کو زمین پر نہیں آنے دیا۔
لیکن افسوس تیر نے مشق کو چھید کر پانی بہا دیا، جس میں عباس پر سینکڑوں زخم لگے۔ جب تک مشق میں پانی تھا اس وقت تک کے حالات کو مرزا دبیر اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ سقے نے کٹی باہوں پہ مشکیزے کو رکھ کر مانند زبا منہ میں لیا تسمہ سراسر، ناگاہ کئی تیر لگے آ کے برابر، ایک مشق پر، ایک آنکھ پر اور ایک دہن پر، مشکیزے سے پانی بہا اور خون بدن سے، عباس گرے گھوڑے سے اور مشق دہن سے۔ آپ گھوڑے سے زمین پر گرے تو امام حسین علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں اور ان کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں۔ جس وقت امام حسین علیہ السلام سراہنے پہنچے، جناب عباس کو تیروں سے چھل نہیں پایا۔ پیکر شجاعت خود اپنے خون میں غرق تھا۔ زمین کربلا جناب عباس کے خون سے لالزار تھی، جسم ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، پتھروں، تلواروں اور نیزوں سے جسم کو چور چور کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام آج جس عباس کے سرانے پہنچے، نہ ہی آج ان کے بازو ہیں اور زخمی حالت میں خاک و خون میں غلطہ زمین کربل پر پڑے ہیں۔ ایسا منظر دیکھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے لیے جناب عباس کے جنازے کو خیمے تک لانا آسان نہ تھا۔ خود امام حسین علیہ السلام اپنی قلبی کیفیت کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ عباس تمہارے بعد کمر ٹوٹ گئی، راہ چارہ مستور ہو گئی اور دشمن میری بیچارگی پر تانزن ہے۔ کربلا کی وہ مناظر ہے کہ اس مقام پر نہ صبر عباس کی انتہا ہے اور نہ ہی صبر حسین کی۔ نہیں معلوم امام حسین علیہ السلام نے شہادت جناب عباس پر کس طرح صبر کیا ہوگا۔ وفاداری، اطاعت، شجاعت، صبر، ایثار، بچوں کا خیال، سقائی، بیبیوں کے پردے کا خیال، لشکر کی علمداری، شوق شہادت، بصیرت، کردار کی خوبیاں بے شمار تھیں۔ علمدار حسینی، وفادار اعظم، افضل الشہداء، سقائے حرم، کمال کے عبادت گزاری، شجاعت اور بہادری کی نظیر نہیں ملتی۔ بس حضرت عباس علیہ السلام کی یہ تمام اوصاف کہ جنہوں نے اسلام کا خوبصورت چہرہ ہمارے سامنے پیش کیا اور ہمارے جوانوں کے لیے اسوہ قرار پائے۔ ہمیں چاہیے کہ کربلا کے پیغام کو سمجھیں اور اس سے درس حاصل کریں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔